بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے وی ٹاکڈ اباؤٹ یور رولز، اور ان رولز میں آپ کس طرح سے یاد رکھے جانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے، اور وہ مجھ تک پہنچے بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، آج ہمارا جو پروگرام ہے دیٹ از ٹو انٹروڈیوس دا یونیورسل پرنسپلز جن کی ہم بات کرتے ہیں، کہ وہ یونیورسل پرنسپلز جو کہ ہماری فطرت میں موجود ہیں، جو کہ انسان کو اس کی کانشنس میں ملے ہیں، وہ کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ بٹ بیفور وی ڈو دیٹ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سوالات کچھ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ میری آبزرویشنز ہیں جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو بہت ڈیٹیل میں یہ کیا ہے اور بہت سارے رولز اپنے ڈٹرمن کیے ہیں which should be the ideal way of doing it۔ آپ ایک دو رولز پر اگر رہ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کرنٹ پرسپیکٹیو ہی کے اس وقت تابع چل رہی ہیں۔ وی نیڈ ٹو امپروو اپون دیٹ۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم زیادہ وسیع پرسپیکٹیو میں آ کر اس کو کوشش کریں ڈٹرمن کرنے کی کہ ہمارے زندگی میں، جو ہم جب زندگی گزار رہی ہیں، تو ایوری ڈے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میں کس کس رول میں آتا ہوں۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے ملازم سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ اپنے نیبر کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کے کو کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سیلاب آ گیا تھا، اس میں کچھ آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوئی، کر سکے اگر آپ، یا کسی کی سفارش ہی کر دی کہ کوئی ہیلپ کرے، وہ ریکمنڈیشن کر دی، کوئی ایڈوائز کر دی۔ یہ آپ کے رولز ہیں، جو ویریس رولز آپ پلے کر رہے ہیں سوسائٹی میں۔ اگر آپ نے صرف اپنے چند ایک رولز ہی ڈٹرمن کیے ہیں تو پھر یو آر اسٹل باؤنڈ بائی یور امیڈیٹ پرسپیکٹیو۔ اس سے اٹھنا ہے ہمیں۔ یہ ایکسرسائز ساری ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ ہم اس سے اوپر اٹھ کے ذرا ایک زندگی پر ایک بیلنس طریقے سے غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا رولز ہیں۔ ہر رول ایکولی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن وہ رول آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو لائک پیپل جن کے ساتھ آپ ان رولز میں بندھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کچھ سوسائٹی کے لوگ ہیں یا کچھ آپ کے ادارے کے لوگ ہیں، آپ اگر ایک پروفیشنل ہیں تو اس میں اس کے کچھ لوگ ہیں، تو ہاؤ وڈ یو لائک دیم ٹو ریمبر یو۔ تو اس کا مقصد اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ اب اس کی کوشش کرنا شروع کر دیں کہ وہ اس طرح سے یاد رکھیں گے۔ مقصد اصل میں اپنے لیے ایک ویژن کریٹ کرنا ہے۔ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی دوسرے کے اوپر کہ وہ آپ کو کس طرح یاد رکھے گا بھی یا نہیں رکھے گا، یہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کا کنٹرول صرف اس چیز پر ہے کہ میں کیا کوشش کر سکتا ہوں، میری ایفرٹ کیا ہوگی کہ میں نے کس طرف کو بڑھنا ہے۔ اسی طرح میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایز این انڈیویجول آپ کا جو رول ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز، بلکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے وہ آگے کس طرف امپروو ہو، اور اس میں بھی ایک بیلنس پرسپیکٹو لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے چار ایسپیکٹس زندگی کے ڈٹرمن کر لیں۔ چار ایسپیکٹ سے میری مراد میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ میری مینٹل ہیلتھ، میری ایموشنل ہیلتھ، میں ایز این انڈیویجول میری فزیکل ہیلتھ، اینڈ ایز این انڈیویجول میری مارل ہیلتھ۔ یہ چار ایسپیکٹ جو ہیں، مینٹل، ایموشنل، فزیکل اینڈ مارل، یہ چاروں کو مجھے بیلنس میں ٹھیک لے کے چلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو زندگی ملی ہوئی ہے مجھے۔ اس کو مجھے اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کے بارے میں گریٹفل رہنے کے لیے، مجھے ان چاروں ایسپیکٹس کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے۔ دس ریسپائٹ دیٹ آئی ہیو بین گیون ان مائی لائف از ٹو ہیلپ می بیکم اے بیٹر پرسن اف آئی یوٹیلائز دس اپرچونٹی۔ اگر میں اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز نہیں کرتا ہوں تو یہ ٹائم تو ختم ہو جانا ہے، یہ بہرحال ختم ہو جانا ہے۔ اب میرے لیے جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس جو ٹائم ہے، جو ریسپائٹ ہے ٹل دا ٹائم دیٹ آئی لیو دس سین، اس وقت تک میں نے کس طرح کا رہنا ہے۔
جو بھی سچویشنز پیش آ رہی ہیں، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، ان میں میں نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیسے یاد کریں گے، بلکہ یہ کہ میری ایفرٹس کس ڈائریکشن میں ہوں گی۔ یہ اپنے آپ کو ویژن دینے کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ ایک سوال اپنے ذہن میں پیدا کروں کہ دیٹ ہاؤ وڈ آئی لائک ٹو بی ریمبرڈ۔ اس کا تعلق اس سے ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے لیے کرائیٹیرین یہ بن جانا چاہیے۔ آپ کے لیے کرائیٹیرین تو یہی ہوگا کہ جو سچی بات ہے وہی کریں گے آپ۔ ظاہر ہے کہ اگر if I want to be popular with people so I might never be able to tell them the truth about any feedback that they require from me۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اپنے آپ کو اس ویژن سے ریلیٹ کرنا ہے کہ جو میرا اپنا ہے، اور یہ آپ کا بالکل پرسنل ویژن ہے جی۔ اس کا کوئی تعلق بھی کسی دوسرے کی اپروول سے نہیں ہے یا کسی دوسرے کے ایگری کرنے سے نہیں ہے۔ اٹ از کمپلیٹلی یور اون۔ آپ کو اس کو کہیں پہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پہ خود غور کرتے رہیں اور اس کے بارے میں ایز لائف پروگریسز اس کو بار بار ریویو کریں، بار بار اس کے اوپر غور کریں اور اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں۔ اور تیسری چیز جو ان سوالات سے کچھ واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم اپنے پاسٹ کے اندر بند جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میرا کسی ایک دوست کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بہت اچھا نہیں رہا ہے تو میں یہ سمجھ لگ پڑتا ہوں کہ اس نے تو مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں کرنا۔ نہیں، میرا یہ سوال نہیں ہے کہ وہ کس طرح یاد کرے گا، یہ سوال آپ سے بھی نہیں ہے۔ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں یہ جو باقی کے دن رہ گئے ہیں آج سے لے کر اس دن تک کہ جب کہ میں نے یہ سین چھوڑ کے چلے جانا ہے، ان دنوں میں کیا ایفرٹس کروں گا کہ ویسا بن جاؤں کہ جیسا میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے یاد کرے۔ وہ کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کے علم میں ہونا چاہیے اس کے علم میں ہوگا کہ میں نے آپ نے کیا ایفرٹس کی ہیں۔ یہ ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینے کے بعد اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایکسرسائز آپ نے ابھی تک کی ہے اس ایکسرسائز کو اس کو اور اپڈیٹ کریں، اس کو اور بہتر کریں اور ڈیٹیل میں لے کے جائیں۔ جب آپ اس کو پوری ڈیٹیل میں جتنی آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اب آ گئی ہے، اگر آپ کے ایک یا دو یا تین رولز ہیں تو وہ ایکچولی ناکافی ہیں۔ یو ہیو ناٹ ریئلی تھاٹ اباؤٹ them۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے بہت غور سے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے سوچنا ہے، نمبر ایک۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ اپنے لیے ویژن کریٹ کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ خواہش کریٹ کرنی ہے کہ مجھے کیسے یاد کرے۔ دیٹ از irrelevant، ایکچولی irrelevant۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے یاد کرے، اور اگر میں یہ واقعی چاہتا ہوں تو میری ایفرٹس پھر اس ڈائریکشن میں جانی بھی چاہیے نا۔ میری چاہت اگر صرف چاہت ہی رہ جائے اور میں اس کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہوں تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو اس ایمان کی طرح ہے جو نہ عمل میں ڈال رہا ہے، نہ اچھے اچھے معاملات کروا رہا ہے، نہ انصاف کروا رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی زندگی گزر کروا رہا ہے۔ تو اس ایمان کی ضرورت نہیں ہے کوئی۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم نے اپنے لیے یہ ویژن کریٹ کیا ہے، یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، نہ ہمیں اس کی ڈیفenس کی ضرورت ہے کسی دوسرے کے ساتھ۔ اب جب ونس یو ہیو کمپلیٹڈ دس ایکسرسائز تو آپ کے پاس جو چیز وجود پذیر ہو جائے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی۔ آئی وڈ جسٹ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ یہ ہے جو ہمارے سامنے اب آ جائے گا، یعنی دس از واٹ وی ول ہیو۔ ہر رول لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس، اور ہر رول کے آگے یو ہیو دی ایڈجیکٹیوز جس میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد کیا جائے، اور اس کے بعد ہر رول میں آپ یہ بتائیں گے کہ what do you want your contribution to be، what do you want۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ what others want، what do you want your contribution to be۔ اور اسی طرح سے جس میں نے یہ عرض کیا کہ ایز این انڈیویجول آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو آپ کی زندگی کے 4 میجر ایسپیکٹس ہیں، جس میں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، ایموشنل ہیلتھ ہے، مورل ہیلتھ ہے، یہ جو چاروں ایسپیکٹس ہیں ان میں آپ کس طرح سے امپروو کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسپیکٹس آپ نے کر لیے ہیں، اور یہ ایک ٹیبل کی صورت میں اب آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کو ابھی ہم فی الحال یہاں پہ روک رہے ہیں، یعنی اس ایکسرسائز کو یہ ختم نہ سمجھیے۔ اٹ ول بی کنیکٹڈ ود واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فرام ہیئر آن۔ میں آج آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے ایک انٹروڈکشن کراؤں گا جی، جس کے اوپر آپ نے مزید غور و فکر بھی کرنا ہے، اور اگلے ہفتے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے
کہ یہ جو یونیورسل پرنسپل جن سے میں تعارف کرا رہا ہوں، ان میں دو چیزیں ہیں جن پر آپ نے سوچنا ہے۔ ایک یہ کہ یہ اس سے مراد کیا ہے۔ کچھ تعارف میں بھی ہلکا پھلکا کرا دوں گا ابھی، لیکن اس ٹائم، لمیٹڈ ٹائم میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کروانے کے بعد آئی وڈ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ دیم۔ ابھی اس کو جو پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے اس کو ہم نے معلق کر دیا ہے، اس کو روک لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم نے اس ایکسرسائز کو جو ہم کر رہے ہیں اور پچھلی کی ہوئی ایکسرسائز کو کمبائن کر کے ایک یونٹی بنانی ہے، اس کی یونین کرنا ہے اس کا۔ So what we will be doing from here on is to introduce you to these universal principles. میں ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، اس کا بالکل بریفلی تعارف بھی کرا دوں گا، اینڈ آئی وڈ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ دیم اینڈ ورک آن دیم۔ آپ نے ان کے بارے میں مزید تھوڑی سی تحقیق کر کے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ پرنسپلز جن کو کہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں، لکھا ہے ہم نے، ان کے بارے میں آپ کی مزید تحقیق کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے میں دو پرنسپلز آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ نمبر ون از courage, which means actually moral courage. Courage is not strength. Courage is not جس کو آپ بہادری کہتے ہیں کہ کسی کی جگہ پہ جا کر مقابلہ کر لینا۔ دس از ناٹ what I mean over here. This is moral courage. moral courage کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں، اور یہ اکثر اوقات پیش آئے گا، کہ میری پسند کے خلاف ہوگا پرنسپلز کو فالو کرنا، کئی مرتبہ مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، کبھی کبھی مجھے ہیوملٹی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، ہیوملیٹ ہونا پڑے گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جدھر ہمیں پرنسپلز کو فالو کرنے میں کرج کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور پرنسپلز کو بڑا سمجھنا، اور پرنسپلز کے ساتھ اپنی ایسوسیشن میں اپنی اسٹرینگتھ محسوس کرنا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لینا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کر دینا۔ یہ ہمیں سوسائٹی سکھاتی ہے کنٹینیوسلی۔ میں جس چیز کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کرج ڈیولپ کرنا کہ جدھر ہمارے طے کردہ پرنسپلز کے خلاف ہو اپنی ڈیفenس، یا پرنسپلز کے خلاف ہو یہ بات کہ ہم اپنے آپ کو برتر ثابت کریں، ادھر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو جانا، یہ مورل کریج ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ the first two things جو کہ آپ کی جو بھی آئندہ آپ سلیکٹ کریں گے پرنسپلز، یہ دونوں چیزیں لازماً اپلائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آزمائش آپ کو پیش آنی ہی آنی ہے۔ نمبر ون از courage اینڈ نمبر ٹو از humility۔ ہیوملٹی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پرنسپل سے چھوٹا سمجھنا، یعنی آپ کا اگر آنےسٹی ایک پرنسپل ہے تو اس آنےسٹی کو اپنے سے بڑا سمجھنا، اور اس آنےسٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اگر کسی جگہ پر چھوٹا بنانا پڑتا ہے تو بنایا جائے گا۔ یعنی یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، دیز آر دا ٹو پرنسپلز کہ جو آپ کی جو بھی سلیکشن ہوگی آئندہ، یعنی میں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ یہ ساری کی ساری لسٹ اپنے سامنے رکھ کے ہر وقت اس پہ سوچیں کہ کیا کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اٹس اے لانگ لسٹ، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے چند پرنسپلز کو لے کے اپنی زندگی کے گائیڈنگ رولز بنائیں، اور جو بھی وہ آپ بنائیں گے ان میں یہ دو جو ہیں یہ لازمن ہونے چاہیے، بیکاز بوتھ آف دیز اپلائی ٹو ایوری پرنسپل۔ آپ جب بھی whenever there will be a crunch time، جب آپ کے لیے آزمائش کی سچویشن پیدا ہوگی تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گی۔ ایک یہ کریج کہ میں نے اپنے پرنسپل پر کھڑے ہونا ہے irrespective of the cost that I need to pay، اینڈ نمبر ٹو از ہیوملٹی، اسپیشلی انٹلیکچوئل ہیوملٹی۔ میں نے ایک بات کی ہے پچھلے سیشنز میں کہی ہے، اور اگر میرے سامنے اس کی غلطی آپ میں سے کوئی واضح کر دیتا ہے تو میرے اندر یہ انٹلیکچولی بھی ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں اور اپنی اوپینین کو ریویو کروں، ریوائز کروں۔ اس کے بعد وہ پرنسپلز ہیں جی جو کہ جنرلی جن کو کہ یونیورسل کہا جاتا ہے، اس میں ایک جو ہے وہ ہے آنےسٹی۔ آنےسٹی میں میں نے جو چیزیں لکھی ہیں جو اس کے تحت آ رہی ہیں وہ انٹیگریٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ٹرسٹ وردینس ہے، سنسیرٹی ہے۔ آنےسٹی کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو اینی ایکسپلینیشن فار دیٹ۔ انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ اندر ہوں وہی باہر ہوں، میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی بد تعریفی کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ مثال ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں
تو ہم اس چوتھے آدمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح سے اس کے سامنے بھی بات کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو دس شوز آور لیک آف انٹیگریٹی. ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری یہ رائے ہے یا میرے حساب سے یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، یا مثال کے طور پر ایز اے ٹیچر میں نے اگر مارکس دیے ہیں تو میں اس کے لیے ٹرانسپیرنسی کا پرنسپل یہ ہوگا کہ آئی ایم ولنگ ٹو بی چیلنجڈ اباؤٹ دیم. اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو میں آپ کی بات سنوں گا، اس کے بارے میں اپنی رائے دوں گا، اور اس رائے میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ڈسکریشن اپنی جو ہے اس کو ایشو بناؤں کہ نہیں یہ میری مرضی ہے، میں نے جتنا دینا تھا وہ میری مرضی کی بھی کوئی مورل گراؤنڈز ہوں گی. ٹرسٹ وردینس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ سنسیرٹی آبویسلی، اس کے اوپر ہم پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. نمبر 2 از گریٹیٹیوڈ، اپریسیشن. اس کے اوپر ہم اس دوران میں بھی یہ بات کر چکے ہیں جی کہ اپنے اندر گریٹفلنس کی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ہم کچھ ایکسرسائزز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. گریٹیٹیوڈ از اے میجر پرنسپل ان لائف، کہ ہم زندگی میں جب بھی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے یا شکایت کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، کمپلینٹ کا. میں عام طور پر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کمپلینٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس موقع پر شکر گزاری نہیں ہے، اور اگر شکر گزاری ہے تو پھر کمپلینٹ نہیں ہو سکتی. یہ دونوں چیزیں بیک وقت نہیں پائی جا سکتی. ایک موقع پر ایک غالب آ سکتی ہے، دوسرے موقع پر دوسری، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر میرا پرنسپل گریٹیٹیوڈ ہے تو اس کو اپنی زندگی میں یوبیکوٹس کرنے کی کوشش کروں کہ وہ پھیلے میری زندگی میں، ہر ایسپیکٹ میں نظر آئے. ٹھیک ہے جی، مجھے نظر آئے، یہ ضروری نہیں کہ لوگ دیکھیں. اور اسی کے تحت جو ایک چیز ہے وہ ہے اپریسیشن، کہ میں دوسروں کے بارے میں اپریشیٹو رویہ اختیار کروں، نہ کہ ہر وقت ان کے لیے تنقید کرتا رہوں. میں یہ ڈھونڈوں کہ کیا چیز اچھی ہے ادھر، اور اس سے بات اس کے بارے میں بات زیادہ اپنی زندگی میں ایڈ کروں. اور اس پہ بھی ہم آئندہ چل کے کافی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو اپریسیشن ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے صحیح طریقے کیا ہونے چاہیے. عام طور پر اپریسیشن از ڈیفیکلٹ بیکاز ہم کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کو کس طرح بیان کیا جائے کہ اس میں ہمارا یہ جو مورل ایسپیکٹ ہے یہ بھی ٹھیک رہے اور دوسرے تک بات بھی پہنچے. نمبر 3 از responsibility. I am responsible for my feelings, for my actions, for my thoughts. Whatever I control in my life, I am responsible for that. اس میں اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ حالات ذمہ دار ہیں، نہ کوئی دوسرا ذمہ دار ہے، نہ کسی دوسرے کا کچھ کرنا ذمہ دار ہے. میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں اپنی فیلنگز، اپنے ایکشنز، اپنے تھاٹس کی. یہ پرنسپل جو ہے اس کو اپلائی کرنا. اینڈ دین آبویسلی جس کو ہم عام طور پر اس کا مطلب لیتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی ذمہ داری لی ہے اور کمٹمنٹ کی ہے تو میں اس کے حساب سے اپنے آپ کو حاضر کروں گا، اور آئی ول ہولڈ مائی سیلف آنسریبل فار میٹنگ دیٹ کمٹمنٹ. نمبر 4 از پرپزفلنس، اپنی زندگی کو بامقصد بنانا. آپ سوچئے ذرا کہ جب کسی شخص کا نام لیا جائے، مثال کے طور پر عبدالستار ایدی کا، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ پرسن کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد تھا. آپ کو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ وہ کیا مقصد تھا. یہ پرپزفلنس کی بہترین مثالوں میں سے ہے جی. مدر ٹریسا ہے، یہ عبدالستار ایدی ہے، یہ اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. کلیئر سینس آف آئیڈینٹی اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں ہوں کون، میں کون ہوں، مجھے اس دنیا میں کوئی مقصد ہے میرا جس کو میں نے میٹ کرنا ہے. اس کے اندر کنوکشن اور پیشن بھی شامل ہے جی. نمبر نیکسٹ وٹ ایور اٹ از، پرزویئرنس. Perseverance is a principle which includes hard work, resilience. ہارڈ ورک تو آپ سمجھتے ہیں، ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی کے مقابلے میں بھی حوصلہ نہ ہارنا اور اس کو اپنے لیے لیسنز لینے کا باعث بنانا. پروسیس اورینٹیشن، اپنی زندگی کو پروسیس اورینٹیڈ بنانا بجائے اس کے کہ ریزلٹ اورینٹیڈ بنانا. میں نے معاملات کو ٹھیک کرنے میں جو ایفرٹ ہے اس پر فوکس کرنا ہے اور اس جرنی کو انجوائے کرنا ہے. وہ جرنی اصل ہے میرے لیے. نتائج بیچ میں مائل سٹونز بھی آتے رہیں گے، کچھ اچیومنٹس بھی ہوں گی، کچھ فیلیئرز بھی ہوں گے، لیکن میں نے کنٹینیوسلی، اگر میں نے ایک بات پر جو چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ وہ جرنی ٹھیک ہے
اس جرنی کو میں نے واقعی فیصلہ کر کے اچھی طرح سے کانشیسلی اڈاپٹ کیا ہے اگر، تو پھر مجھے اس پر پوری اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ پرنسپل آف گروتھ، یہ جو پرنسپل آف گروتھ ہے، یہ بیسیکلی واٹ اٹ مینز از کہ زندگی میں ہم نے اصل میں ایک غلطی یہ کر لی ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہم نے انسانی تعلقات میں بھی انڈسٹریل پیراڈائم کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ انڈسٹریل پیراڈائم یہ ہوتا ہے جی دیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ نے پروڈیوس کیا کرنا ہے۔ ایگریکلچرل پیراڈائم اس کے بالکل برخلاف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں صرف ایفرٹ ہے۔ انڈسٹریل پیراڈائم میں آپ اگر را مٹیریل کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ نے ٹھیک چیز کر دی ہے، ٹھیک ٹائم پہ کر دی ہے اور ٹھیک طرح سے پروسیس کر کے نکال دی ہے، تو آپ نتیجے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک خاص نوعیت کی چیئر اگر آپ بنا رہی ہیں، فرنیچر مینوفیکچرر ہیں آپ، تو آپ کے پاس ایک نوعیت کی وڈ ہونی چاہیے یا پلاسٹک ہونی چاہیے، اور اس کے پروسیس کو آپ نے اگر یونیفارم کر لی ہے تو اب وہ اسی طرح کی چیئرز بنتی رہیں گی، اور ان کو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک سٹینڈرڈ پہ بن گئی ہیں اور ٹھیک سٹینڈرڈ پہ نہیں بنی۔ اس کے برعکس جو ایک اور پیراڈائم ہے، وہ ہے ایگریکلچرل پیراڈائم، جو نیچر کے اندر جو ہمیں سکھاتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے کنٹرول میں صرف ایفرٹ ہے۔ All you control is to timely sow the seeds, water the plants, fertilize the plants, and yet you do not have any control over the results. یہ آ جائیں گے، کبھی اچھے آ جائیں گے، کبھی اچھے نہیں آئیں گے۔ آپ کو ہر سال وہی پروسیس دوبارہ کرتے رہنا ہے، اور اسی میں بقا ہے آپ کی بھی، اس زمین کی بھی۔ اور اس میں اگر جیسے ہی آپ شارٹ کٹس اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، جو انڈسٹریل پیراڈائم میں بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اس میں جب بھی آپ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ یہی پیراڈائم ہمارا لرننگ کا پیراڈائم بھی ہے اصل میں، کہ لرننگ کین ناٹ بی ٹارگیٹڈ۔ لرنر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لرننگ، ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اٹ از دی کمبینیشن آف دا ٹیچر اینڈ دا لرنر، جس کے نتیجے میں لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور لرنر کی اپنی کیپیسٹیز، اپنی اسٹرینگس اور اپنی ویکنیسز ہیں۔ اینڈ ایوری لرنر از ناٹ دا سیم، لائک ایوری لینڈ از ناٹ دا سیم، ایوری سیڈ از ناٹ دا سیم۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو پرنسپل آف گروتھ ہے، یہ ہمیں یہ صبر دیتا ہے کہ ہمیں اپنے پروسیس پر توجہ دینی ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں اگر نکلنے ہوں گے تو ریزلٹس اسی سے نکلیں گے، ٹھیک ہے جی، اور کچھ جگہوں پہ نکلیں گے اور کچھ جگہوں پہ نہیں نکلیں گے۔ رینیول، یہ نیکسٹ پرنسپل ہے جی۔ رینیول کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹینولی سیلف امپروومنٹ کے اندر رکھنا ہے۔ آئی نیڈ ٹو امپروو ایوری ڈے۔ میری فزیکل، مینٹل، ایموشنل اینڈ مورل گروتھ ہونی چاہیے اس زندگی کے اندر۔ جو بھی زندگی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اب باقی دی ہوئی ہے، اس میں میری کامیابی اس میں ہے کہ میں اس اپنے آپ کو ایوری ڈے آئی ایم بینگ اے بیٹر ہیومن بینگ۔ اگلی چیز جو ہے دیٹ از ٹیمپرنس، ماڈریشن۔ ماڈریشن از لائک کہ میں کسی بھی چیز میں، چاہے خرچہ کر رہا ہوں، چاہے میں اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہا ہوں، تو اس میں ماڈریٹ رہوں، بجائے اس کی کہ میں ایکسٹریمسٹ بن جاؤں۔ لمٹس تک پہنچنا جو ہے وہ کو بہت اچھی، بیچ کی راہ پہ رہنا، یہ ہے اس کا مطلب کہ ماڈریشن کو اختیار کرنا۔ کیوریوسٹی، آپ کے لیے یو شوڈ بی اے لائف لانگ لرنر۔ اوپننس، اپنے موجود پیراڈائمز پر، اپنے موجود اوپینینز پر غور کرتے رہنا، ان کے لیے اوپن رکھنا اپنے آپ کو، کہ اگر مجھے اس سے بہتر رائے ملتی ہے تو میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے جی۔ آپ کو اگر دیکھنا ہو تو ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھیے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ بچپن سے ہی ہمارے اندر جو ابیلٹیز موجود ہیں، ان میں سب سے بڑی ابیلٹی جو ہماری بقا کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ہماری کیوریوسٹی اور ہماری لرننگ ہے۔ پیشنس، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں جی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ صبر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیجئے، ہر چیز نے اپنے پروسیس پہ گرو کرنا ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ آپ زیادہ پانی دینے سے فصل جلدی نہیں اگا سکتے، یہ ہو سکتا ہے کہ فصل کو نقصان پہنچ جائے۔ آپ زیادہ خوراک دینے سے بچے کو جلدی نہیں بڑا کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ بچے کو بیمار کر دیں۔ پیشنس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں نے اپنے طریقے پر، اپنی سپیڈ پر گرو کرنا ہے، اور ہر چیز کی اپنی یونیک سپیڈ ہے۔ یو کین ناٹ چینج دیٹ۔ ایک گائے کا بچہ یا ایک بکری کا بچہ جو ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی دن کھڑا ہو جائے پیدا ہوتے ساتھ ہی، لیکن انسان کے بچے کو اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو انسان کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چیزیں کس طرح سے پھلتی پھولتی گرو کرتی ہیں۔ ہوپ اینڈ آپٹمزم،
हमें अपनी जिंदगी में होप और ऑप्टिमिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, हमें स्ट्रेंथ फोकस्ड होना चाहिए, हमें प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल पे गौर करना। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ये है कि हर चीज का एक नेचुरल पोटेंशियल है, हर चीज में इनहेरेंट पोटेंशियल है ग्रो करने का, बेहतर होने का। आप अगर उस पोटेंशियल को नहीं जानते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपके बिहेवियर्स और आपके रिस्पॉन्सेज उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो जाएंगे, ना कि उस प्रिंसिपल के मुताबिक जिस तरह से पोटेंशियल का प्रिंसिपल तकाजा करता है। ये होप एंड ऑप्टिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप गौर करें तो ये चीज़ ग्रैटिट्यूड में आपको पर्पसफुल बनाने में बड़ी हेल्पफुल होती है जी। ये लास्ट टाइम मुझे याद है सदफ ने प्रॉब्ली ये फरमाया था कि वो शी वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज अ पर्सन हु इज प्लेजेंट। तो अब आपने ये देखना है, सदफ से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर वो सुन रही हैं तो वो ये देखिएगा कि आपके ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप अडॉप्ट करेंगे तो यू विल बी नोन एज अ मोर प्लेजेंट पर्सन। द गोल्डन रूल, द गोल्डन रूल इज अलेजिडली, अभी तक मेरी मेरी कोई ऐसी मेरे सामने इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ये एलिगेशन जो है, ये क्लेम जो है ये गलत हो। गोल्डन रूल असल में ये है कि आप जो कुछ अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। यानी इफ यू, इसको इसको बयान किया है बाइबल में, जिस तरह बयान हुआ है वो ये कि दैट यू द गोल्डन रूल इज दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ व्हाट यू वांट फॉर योर ब्रदर। और यही चीज इस्लाम में, यही चीज दूसरे तमाम मजाहिब में उनकी कॉमन चीज है ये। यानी इसमें ये यूं समझ लीजिए कि ये जो रूल है ये बेसिकली हमें मॉरल प्रिंसिपल की असल बता रहा है। यानी मॉरल प्रिंसिपल्स वो हैं, अब आप इन पर सब पर गौर करके देखिएगा कि मॉरल प्रिंसिपल्स असल में वो होते हैं कि जो आदमी ये कहे कि मैं अपने लिए अगर ये चाहता हूं तो फिर मैं दूसरे के लिए भी ये चाहूं। अगर मेरे से गलती होती है तो मैं क्या चाहूंगा, इसको छोड़ दें कि लोग क्या करते हैं उस वक्त, मैं क्या चाहूंगा कि लोग मेरे साथ करें। यू वॉन्ट फॉर अदर्स वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, नॉट वॉट यू गेट। इट इज नॉट वॉट पीपल डू टू यू, इट इज वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ। इसकी बेसिस पर जिंदगी के प्रिंसिपल्स डिराइव करना कि मैं अपने लिए जो चाहता हूँ वही मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने साथियों के लिए पसंद करूँ। ये गोल्डन रूल है जी, जो कि कॉमन विरसा है तकरीबन हर मजहब और हर फिलॉसफी का। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि इंसान इंसान की डिग्निटी का ख्याल रखे दूसरे के साथ मामला करते हुए। वो उसके साथ मामला करते हुए ये सामने ना रखे कि उसने क्या किया था, बल्कि ये रखे कि मैं क्या हूँ या मैं क्या चाहता हूँ कि वो मेरे साथ करे। इसको जब मैंने इसकी सर्च की, हम एक कॉलेज के लिए जब काम कर रहे थे और उसमें रिस्पेक्ट वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेलेक्टेड, तो उसमें जब भी मैंने जितनी सर्च की उसमें जो अक्सर इसकी सेइंग्स मिलती थी वो ये मिलती थी कि गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। आई डोंट एग्री विद दिस, आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल। ठीक है जी। असल में प्रॉब्लम असल में यही है कि अगर आप रिस्पेक्ट को रेसिप्रोकेट करें, अगर आपने लोगों की रिस्पेक्ट की है इस उम्मीद से कि लोग अब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो असल में आप गलती कर रहे हैं। आप अगर इस प्रिंसिपल पर वाकई खड़े होना चाहते हैं तो फिर आपको रिस्पेक्ट करनी है टू प्लीज गॉड। यू रिस्पेक्ट अदर्स बिकॉज ऑफ हु यू आर, नॉट बिकॉज ऑफ हु दे आर। आपने ये नहीं देखना कि दूसरा कौन है कि जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आपने ये देखना है कि मैं कौन हूं। और इसकी बेसिस पर ये रिस्पेक्ट आइंदा जिंदगी में आप बरकरार भी रख सकते हैं। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज जस्टिस, कि मैंने अपने मामलात में फेयर होना है। ठीक है जी। जिधर मुझे मौका मिलेगा, जिधर मुझे जजमेंट देनी होगी, मैं जजमेंट देने से पहले दोनों साइड्स को अच्छी तरह से सुनूंगा, दोनों चीज़ों के बारे में गौर करूंगा। मेरे रिश्ते, मेरे ताल्लुकात मुझे इस प्रिंसिपल से हटाने का बायस नहीं बनेंगे। देन वी हैव कंपैशन, अनकंडीशनल लव एंड केयर, लॉयल्टी, काइंडनेस, एम्पथी, encouragement, टॉलरेंस। ये सारी चीज़ें कंपैशन के तहत मैंने इकट्ठी करती हैं। और ये भी आप जानते ही हैं कि कंपैशन का मतलब क्या है। वी डोंट नीड टू गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दैट। एंड फाइनली वी हैव कोऑपरेशन, कि हम जब मामला करेंगे तो हम सिर्फ अपना फायदा नहीं देखेंगे, हम दूसरों का फायदा भी देखेंगे, हम दूसरों की बात को सुनेंगे। हमने अगर किसी गुफ्तगू में है तो उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे का कंसर्न क्या है,
حل اصل میں چیزوں کا وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں یا تینوں یا دسیوں پارٹیز جو انوالوڈ ہیں وہ سب مطمئن ہوں. وی آر living in an interdependent world. We need to come back to that interdependence. The paradigm of living should not be of I get what I can because of my strength, because then one day I'll be faced with a person who's stronger than I am. And in that case, he should get what he wants from me. تو یہ جو ہے کہ میں نے ہر حال میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں نے کوآپریٹ کرنا ہے، میں نے ون ون کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور میں نے انٹر ڈپینڈنس کی سائیکی میں جینا ہے. میری گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہیں وہ سارے پرنسپل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ جو بریکٹس میں رکھے ہوئے ہیں ان کو کم نہ سمجھیے، آپ ان میں سے بھی کسی بھی ورڈ کو لے لیں تو وہ خود ایک پرنسپل ہے. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے جو آپ کے لیے کلیئر نہیں ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کیجئے، فائنڈ آؤٹ. یہ جو میں نے ابھی تک آپ سے انٹروڈکشن کرایا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل میں نے اپنی ایڈ کی ہوئی ہیں. ادروائز یو ول گیٹ دیز آن دی انٹرنیٹ ان اینی بک، روڈ ٹو کیریکٹر میں یا اسٹیون کوی کی کتاب میں آپ کو یہ مل جائیں گی، اور اس کی ڈیٹیل بھی کچھ نہ کچھ مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آن اینی سائٹ یو کین گیٹ دیز. میری گفتگو آج کے لیے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جی. آئی وڈ لائک یو ٹو پلیز تھنک اباؤٹ دیز. اس کے اوپر جو بھی سوالات ہوں ان کے لیے میں اس وقت بھی حاضر ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس پہ ایک سیشن اور لگائیں گے، اور اس میں آپ سے جو میں نے ابھی یہ گزارش کی ہے کہ آپ نے ان میں سے جو کلیئر نہیں ہے اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر کے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور وہ میری زندگی میں کدھر اپلائی ہوتا ہے. میں پھر سے یہ یاد کرا دوں آپ کو کہ جو ابھی تک ہم نے ایکسرسائز کی ہے جس میں کہ آپ کے رولز ڈٹرمن کیے ہیں اور آپ کس طرح سے یاد رکھے جانا چاہتے ہیں یہ ڈٹرمن کیا ہے، ایک ویژن کریٹ کیا ہے، اس کو ابھی ہم نے روکا ہے، ختم نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم ان کو اس کے تحت لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کو جو ہماری ایک پرسنل پریفرنس ہے اس کو اب پرنسپل سے جوڑ کر آگے کام شروع کریں گے جی. یہاں پر میری بات ختم ہو جاتی ہے جی. یو موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی کوسچنز دیٹ یو مائٹ ہیو، اینڈ انشاءاللہ اف آئی ہیو اینی آنسر آئی ول پریزنٹ اٹ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. وہ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکریہ جی، بہت شکریہ. سر ایک سوال میرا آپ سے یہ تھا، آپ نے ایک بات بتائی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ایک زندہ ہستی کے حساب سے ہمیں فیل کرنا ہے کہ جو معاملات بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو سر اس فیلنگ کو ہم کنکریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ اس میں مطلب کیسے میں ان کو فیل کر سکتا ہوں کہ جیسے کہ ہمیں پتہ تو ہے سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے سچویشن جو بھی ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اس کو میں فیلنگز میں کیسے لے کے آؤں؟ مطلب کیا ایسا کوئی پاسبل ہے؟ اور دوسرا کائنڈلی میرا کوشچن جی جو تھا وہ غیبت کے حوالے سے تھا. جیسے غیبت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، تو ایک ایسی گیدرنگ میں چلا گیا ہوں جہاں پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کچھ لوگ آپ کو آ کے اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کریں، بے شک وہ اس کے اندر برائی بھی ہے. تو اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں غیبت کو ہم؟ جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی. میں ایک تو یہ گزارش کروں جی، پہلے سوال کو میں پہلے لے لیتا ہوں. آپ نے اگر میں دوسرا بھول جاؤں تو بس مجھے یاد کرا دیجیے گا پلیز. شکریہ سر. ایک بات تو یہ کہ یہ جو میں نے گزارش کی تھی وہ اصل میں یہ ہے، یہ ایک انٹلیکچوئل ایک ایکڈیمک چیز ہے. اس کا ٹھیک ہے. فیلنگ سے تعلق نہیں ہے، اس کا کانشیسنیس سے تعلق ہے. فیلنگز میں یہ جیسے جیسے آپ اس کو پریکٹس میں لے کر آتے رہیں گے یہ آپ کی فیلنگز میں بھی آنا شروع ہو جائے گی. آپ اس کو فیلنگز میں اگر لانے کی کوشش کریں گے تو بغیر وہ انٹلیکچوئل حقیقت بنے وہ آ نہیں سکتی. یعنی اپنے آپ کو یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے کہ کسی سے محبت کر لیں. جی جی. ٹھیک ہے جی. محبت اصل میں ایک ایسی فیلنگ ہے جو کہ آپ کسی کے کیریکٹرسٹکس کسی کو جاننے کے بعد اس سے ایک اٹیچمنٹ سے پیدا ہوتی ہے. وہ جو بالکل رائٹ. وہ محبت ہے.
جو خدا سے پیدا ہونی چاہیے، وہ بھی خدا کی اٹیچمنٹ اور اس کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرتے رہنے سے وہ اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے اور اس سے وہ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ نہیں کہ آپ اس کی فیلنگ ڈیولپ کریں، بلکہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں. جو کچھ ہو رہا ہے میری زندگی میں، اب جو آپ نے ابھی مثال دی اسی کو لیتے ہیں. یعنی آپ ایک ایسی مجلس میں گئے کہ لوگ اب آپ کو یہ ایک طرح سے اصرار کر رہے ہیں کہ آپ ایک آدمی کے بارے میں اپنی رائے دیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ رائے دیں گے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گی. تو اب اپنے لیے اس کو ایک ایکڈیمک، ایک انٹلیکچوئل ریالٹی کے طور پر ماننا شروع کر دیں کہ یہاں پر یہ جو ہم 6 لوگ بیٹھے ہیں، یہ اصل میں 6 نہیں ہیں، ایک ساتواں خدا بھی ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور یہ جو مجھے ایک اپرچونٹی ملی ہے، یہ اصل میں اس چیز کی اپرچونٹی ہے کہ میں اپنے اندر یہ سیلف کنٹرول ڈیولپ کروں کہ کسی کی غیر موجودگی میں مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. یہ وہ کوالٹی ہے جو میں اپنے پروردگار کے بارے میں انٹلیکچولی جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جب میں اس کو پریکٹس کرنے لگ پڑوں گا تو اصل میں وہ جو فیلنگ ہے، وہ جو ابھی ہم نے جس کی بات کی پہلی کوالٹی میں، کریج جو ہے، یہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. آپ جب کوئی آدمی آپ سے اصرار کرتا ہے یا مجلس میں اصرار کیا جائے کہ اس طرح سے بات کریں، تو آپ اس پر ایک ہمبل طریقے سے، یہ بجائے اس کے کہ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، اس پر ایک ہمبل طریقے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا، اور میں جس خدا کو جانتا ہوں وہ اصل میں ہر وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہے اور ہمارے ساتھ وہ سن بھی رہا ہے باتوں کو. تو آئی وڈ رادر ناٹ ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. کسی کے بارے میں کوئی بری بات جو ہے میری طرف سے نکلے اور وہ میرے لیے ایک مسئلہ بن جائے. یہ یہ اگر میں اس کو پریکٹس میں لے آؤں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ آپ کی فیلنگز میں بھی شامل ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ یو ول فیل اسٹرینتھنڈ بائی دی دس تھاٹ آف دا پریزنس آف گاڈ. تو یہ دونوں ہی سوال میرا خیال ہے اکٹھے اگر ان کو دیکھ لیا جائے، باقی رہ گئی یہ بات کہ دیکھیے 2 طرح کی آراء مانگی جا سکتی ہیں. آپ سے یہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنے لگا ہوں، کوئی معاملہ کرنے لگا ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب ٹھیک ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر آپ سے اگر اس طرح کی کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ کسی وجہ سے کی جا رہی ہے. دا پرپز از ناٹ ٹو ٹاک گڈ اور بیڈ اباؤٹ اینی بڈی ان ہز اور ہر ایبسنس. اس طرح کی سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹلی دیکھی جائے گی. اور یہ جو بات ہے کہ ہم بیٹھ کر صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، یعنی مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہ سوچ کے. ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو چپ کر کے ہی بیٹھنا پڑے گا، یعنی پھر تو ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک سچائی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کہ وی آر سو فانڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ پیپل بیہائنڈ دیئر بیکس، کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بالعموم کہ ہمارے پاس بات ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اس چیز اچھا سے موئی اپنے صاحب، آپ کو ہمیں بچانا. کسی ہمارے پاس نا کسی کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اوپر کچھ سرٹن رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. جیسے میں ابھی کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، میرا کوئی سپروائزر ہے، اس کی کوئی سرٹن رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کو فلفل کرنی ہے، لیکن وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا اس رسپانسبلٹی کو، حالانکہ وہ حق ہے کہ اس کو اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ کمپنی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے دینا. میں کوالٹی سے افیلیٹ ہوں، کوالٹی کی فیلڈ سے. تو اگر میں اس میں ارسپانسبلٹی کا شکار ہوں تو کیا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو وہ ارسپانسبلٹی بیہیویئر اپنا کر رہا ہے، وہ اگر میں اس کی غیر موجودگی میں کسی کو بتا رہا ہوں تو کیا یہ بھی اس کی غیبت ہو جائے گی؟ آپ اگر ایسے شخص کو بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ کام ہے، who is going to be in charge of taking a decision about that person، اس میں کوئی برائی نہیں ہے جی. لیکن اگر آپ مجھے بتا رہے ہیں، مثال کے طور پر میں اور آپ دوست ہیں اور نہ میرا کوئی اس سے لینا ہے نہ دینا ہے، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں، تو یہ صرف آپ ایک قسم کا کتھارسس کر رہے ہیں جس کا کہ نہ کوئی فائدہ ہونا ہے نہ اس کا کوئی مقصد ہوگا اس کو بیان کرنے کا. یعنی what will happen out of that، کہ اگر ایک ان ریلیٹڈ آدمی کے ساتھ وہ چیز شیئر کی جا رہی ہے جس نے نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، نہ کوئی وہ اپوائنٹ کرنے میں نہ ہٹانے میں، اور اگر اس میں جو سب سے آئیڈیل چیز ہوگی وہ ہم سمجھیں تو وہ یہ ہوگی کہ ہم ان صاحب کو یہ کہیں
کہ اس معاملے میں یہ چونکہ ایک مورل obligation ہے، اس کوالٹی سے لوگ سفر کریں گے اگر ہم اس سے کم کوالٹی دیں گے، تو پلیز ٹیل می واٹ کین آئی کنٹریبیوٹ، کہ میں آپ کے اس کام میں کیا مدد کر سکتا ہوں کہ آپ یہ بہتر طریقے سے ذمہ داری ادا کر سکیں۔ یہ اگر آپ کر چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ جو اس کا جس جس کے ہاتھ میں، ظاہر ہے کہ ان سے اوپر بھی کوئی ہوگا ذمہ داریاں ادا کرنے والا، ان کے تحت بھی ہیں، آپ کے کولیگز بھی ہوں گے جو کہ جو یہ فیل کر رہے ہوں گے، ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ڈسکشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب کتنی بےایمانی کر رہے ہیں، اور ایک ڈسکشن یہ ہو سکتی ہے کہ آئیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ یہ بات کریں گے کہ یہ صاحب کتنی بےایمانیاں کر رہے ہیں، تو وہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی نا جی، کہ ہم اپنے سرکل آف کنسرن میں چلے گئے ہیں، اور اب جتنی مرضی کر لیں آپ بات، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، تو امید ہے کہ یو ول ریچ اے مچ بیٹر کنکلوژن، اینڈ یو ول پرابلی be able to devise a plan کہ جس کے نتیجے میں آپ پوری کمپنی کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ This is such a valuable session. I wonder if in the follow-up sessions there will be a discussion on the actual application with real-life examples of how these principles are in practice. Gee, absolutely. We have just started with a very practical approach, and in the end, we are going to combine these principles with our lives and see what do we need to do, because these principles actually are abstract. اس کو ذہن میں رکھیے گا جی، یعنی respect is not something which I can show you, you know. It means جب آپ کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، for instance, when I ask people that suppose you're a teacher and you think that this student is a very respectful student، تو وہ کچھ کرتا ہوگا نا، وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو عام طور پر میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بالعموم لوگ جو اس کی بات بیان کرتے ہیں وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ ہے بڑا، اور ہم اوبیڈینس کو رسپیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو ہیو جسٹ سارٹ آف ٹچڈ اپون، اینڈ آئی ایشور یو انشاءاللہ کہ ہمارا جو یہ سیشن ہے، ونس وی آر کلیئر آن دیز پرنسپلز، اگلا جو ہمارا کام ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ پرنسپلز کس طرح ظاہر ہوں گے میری اور آپ کی زندگی میں، اس کے اوپر بات کی جائے، اور پھر وہ جو پیچھے ہم نے رولز طے کیے ہیں ان میں، اور اپنے ایڈجیکٹیوز کو دیکھیں کہ وہ کن پرنسپلز کے تحت فال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلا سیشن اس کا نہیں دیکھا ہوا تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی جی کہ 19th اور 20th سیشن، بلکہ صرف اگر 19th بھی شروع کا دیکھ لیں، تو یو ول گیٹ این آئیڈیا آف how we started on this topic, and inshallah in the next 2 or 3 sessions we will be completing it, and by the time we complete it تو inshallah جو آپ نے یہ باتیں فرمائی ہیں یہ ساری اس میں آ جائیں گی جی، امید ہے میری۔ اور اگر کچھ مس ہو جائے تو آپ پلیز بی اے پارٹ آف اٹ، آپ اس سیشن میں حصہ لیجئے اینڈ اس کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کیجئے۔ ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے جی، یاسین صاحب کا سوال ہے یہ کہ we have seen thousands of quotes over decades, daily reminders of moral ayats, etc. Yet the nation is deteriorating at an alarming rate. Why do reminders not work? That's a very important thing. Basically, they never work. Reminders will never work when they remain reminders only. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، کوئی آدمی یہ اٹھ کے یہ فیصلہ کر کے کہ میں اب اس زندگی کو اڈاپٹ کر رہا ہوں، اور اس کی کاسٹ پے کرنے کی میں نے اپنے اندر اب کریج پیدا کرنی ہے، اور یہ ہیوملٹی پیدا کرنی ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، جب تک میں اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ ہماری زندگی میں جو ایک پرابلم ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نتائج کے لیے کرتے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تھا جدھر یہ بات مجھے کلیئر کرنی پڑی کہ یہ جو میں ساری گفتگویں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور یہ جو میں کوشش کرتا ہوں کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے، یہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ سوسائٹی ٹھیک ہو جائے۔ میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں، وہ ان کو یہ اپرچونٹی ملے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ ٹھیک ہو سکیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے آس پاس کے ماحول پہ اس کے اثرات ہونے لازم ہیں۔ وہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، وہ لازم ہے۔
انسان جب بھی وہ اچھا ہو یا برا ہو، اچھا ہوگا تب بھی اور برا ہوگا تب بھی وہ اپنے ارد گرد کچھ اثرات چھوڑے گا. وہ اثرات اچھے ہونے شروع ہو جائیں، وہ بدبو کے بجائے خوشبو میں ڈھل جائیں. یہ ہے میرا ٹارگٹ. ٹھیک ہے جی، میں واٹ آئی ایم اسٹرائیونگ فار از ٹو امپروو مائی سیلف. And if I succeed, because I don't have control over anything other than my own self, not even my children, and if that is true, then if I succeed, تو پھر کوئی بھی آپ میں سے جو یہ کام فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیں. کوٹیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے رول ماڈل سے بہت فرق پڑے گا. آپ کی کمیونٹی سے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. آپ اس ٹیچر کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے جس نے آپ کے اوپر کوئی اچھا اثر چھوڑا، اور اب سوچئے کہ وہ اگر سارے ٹیچرز کی ویلیو ہوتی ہے آپ کے اسکول میں تو وہ اثر کتنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا. تو میں جس چیز کا قائل ہوں جی وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اب ہمارے پاس پرفیکٹ رول ماڈلز نہیں آنے. اب میرے جیسے لوگوں نے ہی اپنے آپ کو امپروومنٹ کرنے کی کوشش میں شاید کچھ اچھا اثر چھوڑ دیں. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ اور بہتر ہو سکیں. ہماری غلطیاں ایک دوسرے کی ہم اگر ایک ٹرسٹنگ ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں تو شاید ہم اور بہتر ہو سکیں. بیکاز وی ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو ہیلپ ایچ ادر بیکم بیٹر پیپل. ہماری جو پرابلم ہے، the reason why we have not been able to sort of uh, have the effect of these reminders, which so-called reminders, which you're referring to, is that we think that whoever has stood up as a proponent of as an advocate of character development should be perfect in character, and we are not going to have any people anymore after the prophets of God who are going to be perfect in character. اب ہمارے پاس اسی طرح کے لوگ ہوں گے جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی بہتر کرنا ہے اور مل کر ایک دوسرے کو ہی بہتر کرنا ہے. تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعاون کر کے اور اپنے لیے وہ پرنسپلز اڈاپٹ کر کے اور ان کی اڈاپشن میں جو مشکلات ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے آمادہ ہوں، یقین کریں آپ کی بہت فرق پڑے گا. کوٹیشنز کچھ نہیں کریں گی. ایک بات تو یہ جی. دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ وی with due respect even lectures like these only affect perhaps 5% of the population. The rate of change of worst behavior is faster because of the majority not practicing moral values. Your opinion is greatly valued, please. I totally agree with you. But you see, what you have just mentioned is that we need to do something on more urgent grounds. We need to do something more drastic. I believe that is one thing which we should always avoid. میں جو کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا ہے اور اس کو صبر کے ساتھ لے کر چلنا ہے. جو اللہ تعالیٰ جتنا اس میں برکت ڈالنا چاہتا ہے، اس کے جو نتائج نکالنا چاہتا ہے وہ نکل آئیں گے جی. مجھے اس چیز سے بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے. مجھے جس چیز کی پریشانی ہوتی ہے وہ یہ کہ میں کیا کچھ اور کر سکتا ہوں. کیا کین آئی ڈو سم تھنگ مور؟ کیا میں ایک اور بات کہیں پہ یہ بیان کر سکتا ہوں کہ یہ جو بات ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں ایک کمیونٹی بننا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ بات جو ہے یہ اثر پذیر بھی ہو جائے، ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بات ہے کہ انسان اور انڈیویجول بھی اور قوم بھی وہ صحیح راستہ اڈاپٹ کر لے، یہ خدا کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا جی. آپ جتنی مرضی محنت کر لیجئے، آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. وہی بات جو کہ سورہ آراف میں بنی اسرائیل کے بعض نوجوانوں نے کہی کہ ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار کے حضور اپنا اپنا عذر پیش کر سکیں گے. جو ہم کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کر دیا. اس اسپرٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو، اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو پازیٹیولی لیں، اس کو امپروومنٹ کے ذریعہ بنائیں، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں کوشش کریں کہ ہر روز میں نے ایک بہتر سٹیپ کی طرف آگے بڑھنا ہے، اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھنا ہے. آپ کے ساتھی بھی میسر آتے جائیں گے. مجھے یہ یاد ہے کومل یہاں پہ موجود ہیں کہ یہ سیشن جب شروع ہوا تھا تو وی پرابلی ہیڈ 3 people, and now we have about 16, 17, 18, 20 people sometimes. Hopefully if we can continue with this work and sincerely continue، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمیں توفیق دے گا اور دوسروں کو بھی توفیق دے گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اثر پذیر بھی کر دے گا. مجھے بڑی امید ہے جی انشاءاللہ. لیکن اگر کچھ نہیں ہوگا تو یقین کریں کہ if I'm sincere with my efforts تو میرے لیے وہ عذر بن جائے گی انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے وہ قبول فرما لیں گے اور مجھے اس آزمائش میں
کامیاب قرار دے دیں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم موئی صاحب. وعلیکم السلام۔ موئی صاحب مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی، جو آپ نے ایڈجیکٹیوز کی بات کی تھی اس پہ اباؤٹ یور اسپاؤس اور اینی بڈی ایلس، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی دوست کے ساتھ آپ کی کوئی اچھی ریلیشن شپ نہیں رہی اینڈ یو ہیونٹ بین ویری نائس ود دا پرسن، تو پھر آپ اس سے اچھے ایڈجیکٹیوز تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. I mean, this would be not be very correct of you to be even expecting that. So, جو آج آپ نے کہا, are you talking in the next 10 years of your life that you might improve and then this might change? This is one thing I didn't follow. And secondly, Okay. جو ہم نے last week کیا تھا, you don't want to follow that of your roles as an individual or as a citizen. You don't want me to mention that today. You want me to keep that for next time after the next lesson. جی بیسیکلی جی یہ میں I'll start with the second question first. Basically, because it's not a workshop, it's basically an introduction to the topics that are covered in the workshop. So we don't have that unlimited time. We have to cover these topics in a way that they are introduced to the people, the audience. And number one, number two, inshallah, if you need any help with those, I'm available. آپ مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ جو میں کر سکتا ہوں ضرور کر دوں گا جی. نمبر دو، جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ اصل میں یہ آج جو میں نے کلیئر کیا اس کو مزید کوشش کی کہ واضح ہو جائے، وہ اصل میں یہ ہے کہ جو بھی پیچھے رہا ہے آپ نے اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو موقع اب آپ کو میسر ہے، it might be 10 years, it might be a year, it might be 20 years, it might be 40 years, whatever time you have available, what is going to be the direction of your life from here on? Because you can't control what your friend or your spouse or your sibling is going to say about you, but you can control by creating a vision for your own self. You can control how do you move towards that vision. اصل میں یہ ہے جو مشکل پیدا کر رہی ہے. بات یہاں سے شروع جو ہوئی ہے کہ وہ کیسے یاد کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کیسے یاد کریں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ یاد کریں آپ کو. اگر پریکٹیکلی ہو سکتا ہے وہ یاد بھی نہ کریں یا سب کچھ بھول جائیں، واٹ ایور، یہ ان کی، کیونکہ کسی کو کیسے یاد کرنا ہے اس کا تعلق محض اس سے نہیں ہے کہ وہ آدمی کیسا تھا، اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ یاد کرنے والا کیسا ہے، اس نے چیزیں کیا پازیٹیولی نوٹ کی ہیں، نیگیٹیولی نوٹ کی ہیں، نوٹ ہی نہیں کی ہیں، وہ چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا رہا ہے، اس کے بعد وہ یاد ہی نہیں کرے گا. دیٹ از ناٹ مائی کنسرن. واٹ مائی کنسرن از what do I want, how do I want to be remembered by my wife, by my children, by my friends, by my society, by my audience, by my students. یہ جو ایسپیکٹ ہے اگر میں اس کو اپنے سامنے رکھ لوں، how do I want them to remember me, and if that want is strong enough, then I will start moving in that direction, and that will help me improve my own self. Whether or not, let's say, these 20 people over here will notice that change or not, they will remember me or not, is immaterial. I can't control that. Have I answered your question now? Yeah, but if I'm not really interested in the Then opinion there of is some someone, problem then there is some major problem then. problem Because with me. yes, by your thinking that way, that let's say if I'm not interested how my brother talks about me, this means that I will not care about what kind of a person am I with my brother. You see, this is going to have an impact on my behavior. No, you misunderstood me. I need to change my way of behaving with a person for that person to say nice things about me. But if I don't change my behavior towards that person, I don't expect him to say nice things about me. True. So True, absolutely. I must have the desire to do that. Exactly. یہ اصل میں ایکسرسائز اس ڈیزائر کے لیے ہے. یہ ایکسرسائز اس کو افیکٹو بنانے کے لیے نہیں ہے جی کہ وہ کیسے یاد کرے گا کوئی دوسرا آدمی. اس لیے ہے کہ میرے اندر یہ چاہت پیدا ہو کہ میں اس جگہ پہنچنا چاہتا ہوں، اپنی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میں اس جگہ پہنچنا چاہتا ہوں. یہ چاہت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. But
it also depends on your relationship with the person, but not with everyone you want this chahat. That's what I think it's मेरा ख्याल है difficult बात to वाज़ेह explain. है। नहीं नहीं, आई Okay. थिंक इट इज क्वाइट राइट। लेकिन देखिए क्या मैं उसमें बताता हूँ, वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप वी जनरली मिस आउट ऑन आवर रोल इन दैट प्रॉब्लम। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है जी। वो होता ये है कि इस वक्त अगर हम सब लोग ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे गौर करें इनके आसपास माहौल में अगर कोई लोग पाए जाते हैं तो देयर इज ओनली वन फेस दैट वी कैन नॉट सी ऑन आवर ओन, एंड दैट इज आवर ओन फेस। ऑल अदर फेसेस इन द एनवायरनमेंट वी कैन सी डायरेक्टली। मैं दूसरों की शक्लें जो हैं वो देख सकता हूँ, सिवाय अपना देखने के लिए मुझे एक मिरर चाहिए, ठीक है जी। और मिरर अगर डिस्टॉर्टेड होगा तो वो मुझे ठीक शक्ल नहीं दिखाएगा मेरी। बिल्कुल ऐसे ही अपने रोल को देखने के लिए मुझे बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होना पड़ेगा, और मुझे बहुत ज्यादा मिरर्स भी चाहिए जो मुझे बताएं कि यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है जी। और मेरे अंदर ये एबिलिटी भी हो कि मैं उसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ, मेरा रोल क्या रहा है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, बिकॉज आई विल बी आंसरेबल फॉर दिस। सेकेंडली, जब भी आपका जो रवैया है, जो रिस्पॉन्स है एक सिचुएशन में, वो इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा कि दूसरे ने क्या किया, तो असल में अब आप प्रिंसिपल सेंटर्ड नहीं रहे, अब आप बेसिकली पैटर्न सेंटर्ड हैं। अपनी जिंदगी में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं दूसरे के रवैये को कि उसने अगर अच्छा नहीं किया तो मैंने भी नहीं करना। प्रिंसिपल सेंटर्ड जिंदगी बेसिकली ये है कि दूसरा जो भी कर रहा है मुझे अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े होना है, बिकॉज दीज आर द प्रिंसिपल्स विच आर वैल्यूड बाय गॉड, बाय माय लॉर्ड, and that is why I would like to stand on these principles irrespective of whether I am appreciated for doing so or not. ये वाला एस्पेक्ट जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाएगा जिंदगी में, वो जो रेसिप्रोकेट करने का एलिमेंट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा जी। वो बड़ा पैटर्न बेस्ड होता है। देखिए, दूसरे ने जो कुछ भी किया उसका बिहेवियर मेरे सामने आया, मैं उसकी इंटेंशन नहीं देख सकता, मैं उसके मोटिव्स नहीं देख सकता, मैं उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स नहीं देख सकता, उसके इस वक्त के पीछे हुए वाक़े। मैंने ये पिछली दफा भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी आप सब लोगों को कि मैं अपने बिहेवियर के बारे में आमतौर पर अगर कहीं गलत कर जाऊं तो मैं इसको एस्क्राइब करता हूं कि यार मैं असल में स्ट्रेस में था, ये हो गया तो मैंने ये कर दिया। मैं दूसरे के बिहेवियर के बारे में यही फैसला अगर करने लगूं तो मैं उसके बारे में ये कहता हूँ यार वो है ही बड़ा गुस्से वाला आदमी। अपने आप को मैं एट्रीब्यूट करता हूँ टू द सिचुएशन, और दूसरों को मैं एट्रीब्यूट करता हूँ टू देयर कैरेक्टर। ये गलती हो जाती है मेरे से, और इसको ठीक करने के लिए जो मेरे पास जरिया है वो ये कि अपने आप को एक प्रिंसिपल सेंटर्ड जिंदगी गुजारने की तरफ आमादा करूं। Okay, I'm following you. I guess it's a इंशाल्लाह big effort and इंशाल्लाह, a बिल्कुल जी, very इट big. इज इट इज, Um, इसमें तो कोई शक नहीं very, it means literally changing my whole self. That's है। दैट्स yeah, क्वाइट राइट, बेसिकली इट मींस चेंजिंग द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स। yeah. इसीलिए उसको कहा बहुत जाता है जी कि वी नीड टू लिव अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ। We are living, most of us are living, I mean, not most of us, various people. If you look at them, they are living family centered lives, they are living nation centered lives, they are living self centered lives. We need to change our center of the life, and that is absolutely right that you've just said. We need to change our lives. That is what it all translates to. Yes, quite right. ठीक है जी. Thank you so much. Thank you. You're most welcome. You're most welcome. Thank you. वो कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉरल करेज इज सच अ ग्रेट वन, बट पीपल हैव डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग what actually it is and how to practice it. For instance, people might avoid getting involved or speak up when they need to. All these things need to be, and when they speak up, how to put your point across, constructive criticism, etc. Absolutely right. I totally agree with you. And sometimes there can be a moral principle against speaking out as well. So uh, many times जो सबसे मुश्किल सिचुएशन पेश आती है इंसान के लिए वो होती है कि जिधर एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को टकरा रहा हो, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कंपैशन का प्रिंसिपल जस्टिस के मुकाबले में खड़ा हो जाए, तो अब कंपैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या जस्टिस? इसको कहते हैं मॉरल डायलेमा। मॉरल डायलेमा असल में इस चीज को कहते हैं कि व्हेन वन प्रिंसिपल इज लिमिटिंग अनदर प्रिंसिपल,
تو اس صورت میں کیا چیز اختیار کرنی چاہیے. دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور اس معاملے میں انسان کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہر انسان کا اگر وہ پرنسپلز ہی کی بیسس پر ہے، وہ اپنی ذاتی مفاد، اپنے قومی مفاد، اپنے گروہی مفاد سے بلند ہو کے پرنسپلز ہی کی بیسس پر اگر ہو رہا ہے، تو پھر وہ اختلاف رائے بھی ٹھیک ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ ذاتی، قومی، گروہی مفاد کو سامنے لے آتے ہیں، اب وہ پرنسپل بیسڈ رہا نہیں ہے مسئلہ. تو I totally agree with you جی. These are difficult things and inshallah with by practicing them in our day-to-day life we can be more proficient in them, practically speaking as well. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. First of all, I must commend you for a very comprehensive presentation in the first half hour. اور جو آپ نے لسٹ دی ہے نا، میں نے اس کا اسنیپ شاٹ بنا لیا ہے. یہ ریمائنڈر ہے، یہ بہت کام آئے گا، یہ بہت ہی کام آئے گا. اور یہ ہے کہ آپ نے اور ایک بات کہی کہ یہ گروپ 2-3 سے تھا، اب 15-20 ہے. لیکن یہ 15-20 سے بہت زیادہ ہے. میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ میرے اپنے ہیلتھ کوچنگ وغیرہ کے گروپس میں چلاتا ہوں. 200-250 لوگ ہوتے ہیں اس میں، مرد و خواتین، اور 2-3 سے زائد ہیں وہ. اور میں وہاں سب اس کو بھیجتا ہوں، اور پھر میں جب یوٹیوب پہ دیتا ہوں، اس کو آبزرو کرتا ہوں، تو وہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اس کو. پھر اسی کے نسبت سے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، مجھ سے بھی کنسلٹیشن لیتے ہیں وہ. حالانکہ میں اکثر سچویشن میں نہیں ہوتا ہوں میں. تو میں اور ایک بات میں آپ سے بہت امپورٹنٹ کہتا ہوں. جیسے اگر میں اپنے آپ کو لوں، if I'm talking about myself, I wait for this session. مجھے ٹیوزڈے وینسڈے سے انتظار شروع ہو جاتا ہے اس سیشن کا. بہت شکریہ جی، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی آپ کی طرف. اور ایک سنڈے ہمارا سیشن ہوتا ہے، اس کا بھی انتظار رہتا ہے. تو یہ فوڈ ہے، یہ غذا ہے روحانیت کی، یا انٹلیکچوالٹی کی، یا ریزنیبلٹی کی غذا ہے کہ ہاؤ کین آئی بیکم اے ریزنیبل پرسن. انشاءاللہ کے لیے سوچے، اگر یہ نہ ہو تو میں کہاں ہوں گا پھر. یہ خلا کو پر کرنے والی بات ہے نا. اگر یہ خلا میں یہ پازیٹیو چیزیں نہ ہو تو پھر وہ نیگیٹیوٹی آتی جائے گی، پھر وہ معاشرہ پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا جائے گا. اب باقی تو آپ نے جیسے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ قوموں کو کس طرح سے بدلتے ہیں. وہ تو ایک ایکو سسٹم ہے، وہ کب ہوگا وقت معین ہم کو نہیں پتا. ہم تو اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. اگر ہم ایک سنیپ شاٹ میں اب دیکھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. We must see it as a whole movie. Now, having said that, میں ایک ڈیلیما میں ہوتا ہوں. میری اپنی ذاتی بھی ہوتی ہیں پرابلم، لیکن کچھ لوگ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں موئی صاحب، وہ اسپاؤسل ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہے. اور آل اوور دا ورلڈ ہے. لیکن کچھ سوسائٹیز میں میل شاونزم بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے. اور کچھ سوسائٹیز میں فیمنزم بھی ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا میل شاونزم بہت زیادہ. اور وہ میل شاونزم اتنا اپنے آپ کو وہ رائٹ بناتے ہیں، no matter what they do, they think that how they dare she can behave like that. میں نے اتنا زیادہ کارنر کیا نا، میں نے اتنا فلیگرنٹ فالس کیا. تو اب مجھے پل کیا جاتا ہے اس کے اندر، تو مجھے الگ الگ بات کرنی ہوتی ہے. تو بعض سچویشن ایسے ہوتے ہیں موہد صاحب کہ ایک پارٹی جو ری ایکشنری ہوتی ہے وہ پھر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے کافی حد تک چینج ہونے. لیکن جو ایکسس ایکشن میں سٹارٹ میں کرتی ہے جو پارٹی، اکثر میل جنڈر بھی ہوتا ہے زیادہ تر، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا ہے اب یہ کام. I cannot. She is too big of a woman. How dare she do like this? کیا عورتیں ایسی ہوتی ہیں؟ انہوں نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے. تو اب یہاں پر نظر آتا ہے کہ ڈیورس از دا اونلی وے آؤٹ.
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈیورس لو میں نہ کہوں. میں پھر دوسری پارٹی سے جب بات کرتا ہوں تو میں چوائسز رکھ دیتا ہوں. بھائی یہ سچویشنز ہے, یہ اس قسم کے آدمی سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, اینڈ دس از واٹ اٹ از. ناؤ دا چوائسز آر یورس. آپ پلیز اس میں کچھ اپنی آرا دے سکتے ہیں تاکہ میں شیئر کر سکوں, پلیز. میرا خیال ہے جی آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اٹ شوڈ بی دا ڈیسیجن آف دا پارٹیز کنسرنڈ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لیکن اس میں ساتھ ہی ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم اگر, اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں پارٹیز اس پہ اتفاق کریں گے تو آگے چلے گی بات, کہ ہم ایک دوسرے کی کنسرنس کو, وہی جو ہم نے آخری پوائنٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ ون ون سچویشن کیا ہو سکتی ہے, دونوں کے کنسرنس کس طرح سے ایڈریس ہو سکتے ہیں, دونوں کے کنسرنس ایڈیکویٹلی کس طرح سے, سفیشینٹلی کس طرح سے ایڈریس ہو سکتے ہیں, اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے اگر دونوں اس کے لیے تیار ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر جو اب سائیکی ڈیولپ ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ آرگومنٹیشن اور ڈبیٹ کے ماحول میں جو ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ ون لوز ہی ہوتی ہے جی. اگر ایک جیتے گا تو دوسرا انہیں ہارنا ہی ہے, اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار نہیں ہے تو پھر بات توڑنے تک ہی پہنچتی ہے. اور یہ بات کہ کسی ایک کو زندگی, باقی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اب ایک لیسر ہیومن کے طور پر گزارنی چاہیے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جی. میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, یعنی کسی کو بھی کیوں لیسر ہیومن کیوں بنایا جائے. زندگی جو ہے اس کو خدا کی بندگی میں گزارنی ہے, اس کو کسی انسان کی بندگی, کسی عورت یا مرد کی بندگی میں تو نہیں گزارنی ہے. حالات اگر تقاضا کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کچھ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا چاہیے, ضرور کریں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی یور انڈرسٹینڈنگ. نو بڈی کین. اور یہ جو سوشل معاملات ہوتے ہیں اس میں تو اصل میں یہ معلوم ہے کہ دیر از نو رائٹ اور رانگ ڈیسیجن, اٹ از دا ڈیسیجن آف دا پارٹیز کنسرنڈ. دی اونلی تھنگ از دیٹ دا پارٹیز شوڈ ڈیسائڈ اکارڈنگ ٹو پرنسپل رادر دین ان ریئیکشنری موڈ. کسی نے بدتمیزی کر دی ہے اور اب میں نے یہ معاملہ ختم کر دینا ہے, یہ ریئیکشن ہے. یعنی اب آپ پرنسپلز پر آئیں, جب یہ پرنسپل سامنے رکھیں گے کہ میں یہ فیصلہ کروں گا یہ کن پرنسپلز پہ کروں گا, میں ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ معاملہ کروں گا, یہ دوسروں کے لیے ہے یہ. یعنی میں نے کسی کے بارے میں اس سے گری ہوئی بات نہیں کرنی. میں ایون ان کیس آف اے ڈفرنس آف اوپینین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ال اباؤٹ اینی ون بیہائنڈ دیئر بیک. اگر یہ سچویشن ہے آئی تھنک وی آر لیونگ اے پرنسپل سینٹرڈ لائف. اور ایک چیز اور میں اس میں بڑی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں جی, وہ یہ کہ جس کا تعلق بیسیکلی اس ٹاپک سے ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ فیتھ ایز اے موٹیویٹر ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. when I talk about faith as a motivator to do the right thing, it is the construction that you have created for life. It is not about getting a reward or a punishment. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اصل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے لیے اچھا برا کرنا غلط ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کنٹینوسلی جس وقت یہ فیصلہ کر لیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس زندگی کو لے کے چل رہے ہیں, میری زندگی کو, اور اس کا مقصد اور اس کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ مجھے ایسے اونچ نیچ سے گزارا جائے کہ جس کے نتیجے میں میں ایک بہتر شخص بن کے اس کی جنت کے لیے کوالیفائی کر لوں. تو اصل میں یہ ایک پوری کی پوری کنسٹرکشن ہے, یہ ایک پوری کا پورا میننگ میکنگ ہے. یہ میننگ میکنگ آپ کو جو کریٹ ہوگی وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ کئی دفعہ زندگی میں بہت مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال سکتے ہیں فار مائی امپروومنٹ. اگر یہ سچویشن ٹھیک ہے, اگر یہ میننگ میکنگ ٹھیک ہے, تو پھر اس کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کیجیے, دونوں ہی سائڈ. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون اور دی ادر, بیکاز لیٹ می ٹیل یو دس, چاہے وہ میل شوونزم ہو اور چاہے وہ فیمنزم ہو, اگر سوسائٹی میں ایک یا دوسری چیز زیادہ سپورٹ ہو رہی ہے تو جو بھی پاورفل اینٹی ہوگی اس سوسائٹی کی, اس کو جواب دینا پڑے گا, ایک ایک چیز کا اور ایک ایک ایکشن کا جواب دینا پڑے گا. اس کو اپنی کنسٹرکشن میں شامل کر لیں کہ میں نے جو کچھ غلط کیا, میں نے جو کچھ اونچ نیچ کی اور میری وجہ سے کوئی بے انصافی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. میں تو ہو سکتا ہے بھول جاؤں, وہ نہیں بھولے گا. وہ سارا کا سارا ریکارڈ میرے سامنے رکھ دے گا کہ یہاں پر کیا کیا تھا تم نے, اس موقع پر میں کیا کروں گا, will I have any excuse. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ان کو ریمائنڈ کرائی جائے. الٹیمیٹلی فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے جی, اور ہر سوسائٹی کے اندر اس کی اپنی نارمز ہیں جو کہ فیصلہ کروا دیتی ہیں. ایک ویسٹرن سوسائٹی کی نارمز میں
ایک عورت جو ہے وہ اگر آن ہر اون زندگی گزار سکتی ہے تو ابھی ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے ہیں. کچھ اس کی اچھائیاں بھی ہیں، کچھ اس میں خرابیاں بھی ہیں، یعنی اپنی اپنی سوسائٹی کے. لیکن میں جس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک انسان کو چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کو کسی دوسرے انسان کے آگے بالکل ہی، یعنی اس کی انسانی ہستی کو توڑ کے اگر جینا پڑے تو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. I think this is completely inhumane on the part of the stronger party, whoever that might be. I would always recommend کہ اس طرح کی سچویشن میں پھر ہمیں if we can't find a better solution we should separate. لیکن it is for them to decide کیا یہ possible بھی ہے. It's very difficult as a third party observer کہ آپ کسی کے سچویشن کے بارے میں فیصلہ کر دیں، کیونکہ اس سچویشن کی اپنی کچھ سوشل انٹریکیسیز ہیں، اور وہ میں نہیں، اور وہ کوئی بیان کرنے والا وہ اگر خود بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے تو وہ پوری انٹریکیسیز بیان کر نہیں سکتے. وہ کیا چیز ہے کہ جب میں کنونس بھی ہو جاتا ہوں لیکن فیلنگز اس طرف نہیں آنے دیتی مجھے. اس وجہ سے آئی تھنک واٹ یو ڈوئنگ از ایبسلیوٹلی رائٹ. لیٹ دیم ڈیسائڈ اینڈ دیر از نو رائٹ اور رانگ ڈیسیژن اوور ہیئر. اف اینی تھنگ I think the best decision would be where the parties can live the rest of their lives as respectful, as honoring human beings for each other. Inshallah. جی آپ نے بہت 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 زبردست کنٹریبیوٹ کیا معیز صاحب. آئی کین شیئر دس ناؤ، آئی کین ڈائریکٹلی شیئر دس. اور اس میں آپ نے ایک لینڈ مارک بات آپ نے جو کہی ہے، اور آپ نے شروع میں بھی کہی اور آخر میں بھی کہی ہے کہ the whole problem is thinking of others as a lesser، ایز اے لیسر، اور اس کے اوپر زیادتی کر جانا. تو اور ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی ہم پیٹ کو یا کسی جانور کو بھی ہم زیادتی کر جاتے ہیں تو اندر سے گلٹی کانشیسنس ہوتا ہے، ارے میں نے اس پہ زیادتی کر دی ہے. اینڈ دین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ہیو ٹو گو اینڈ سلیپ آن مائی بیڈ اینڈ دیر از نو آئی ہیو ٹو سلیپ ود مائی سیلف، مائی اون. یہاں پرابلم ہے. تو آپ کی رائے سے بہت تخفیت پہنچی ہے. میں ڈائریکٹ کوشش کروں گا یہی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اجر دے، مجھے اجر دے، ان کو اجر دے، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. بس سوسائٹی ہے ایک بہت ہی عرصے سے ایک نارم کو لے کر چل رہی ہے، اس کو الٹ دینا کوئی آسان نہیں ہوتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ہے کہ مجھے لوگوں سے ملنے کا ڈر رہتا ہے، اور جب ملتا ہوں تو اکثر زیادہ سیلف کانشیس ہو جاتا ہوں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور ایک نیگیٹو ججمنٹ کا ڈر رہتا ہے. سوشل سچویشن میں زیادہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ بیسیکلی اٹس اے ڈیولپمنٹل اسٹیج. آپ اگر پسند فرمائیں تو یہ ڈیولپمنٹل سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے لیے صحیح اور غلط کا کرائٹیرین دوسرے بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، آپ کی جو بھی ایج ہے اٹ ول پاس. ٹھیک ہے جی. جو چیز ضروری ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ آپ اس کے ایکسپیریمنٹس کرنے کو، چھوٹے چھوٹے سیف ایکسپیریمنٹس کرنے کو تیار ہوں، اور پھر اس کو ایز اے سائنٹسٹ نوٹ کریں کہ کیا یہ اس سے فرق پڑ رہا ہے. اگر آپ پسند کریں تو کومل آپ ان کے ساتھ میرا نمبر شیئر کر لیجئے گا. میں کوشش کروں گا کہ ان سے سیپریٹلی، یہ چونکہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے اس میں کچھ تھوڑی سی پرسنل ہو جاتی ہے بات زیادہ. if it is possible تو آپ میرے سے رابطہ کر لیجئے گا آفٹر the 10th of January. جی تھوڑا سا میں مصروف ہوں 10 جنوری تک، اس کے بعد انشاءاللہ میں حاضر ہوں، اور آپ کی یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم فوکس کر کے انشاءاللہ we can try to solve it. لیکن اس کو ذہن میں رکھنا ہے احمد صاحب کہ یہ ایک دن میں سالو نہیں ہوگی جی. یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف لیکچر. ٹھیک ہے جی. یہ اصل میں آپ کی کمٹمنٹ سے سالو ہوگی. آپ اس کو سامنے رکھ لیں کہ 3 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں اس پہ، جب ونس اٹ اسٹارٹڈ. ٹھیک ہے جی. ہو جائے گی، ریزالو ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. جی احمد صاحب آپ مجھے میسج کر دیجیے گا، میں سر کا نمبر آپ کو سینڈ کر دوں گی. اور وجیہہ کنول صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے.
سر پہلے چھوٹا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتی ہوں، پھر کویشچن کروں گی. مجھے ریسنٹلی یہ المورید کے بارے میں پتہ چلا اور ان سیشنز کے بارے میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے یہ مزید سیکھنے کا باعث بنے یہ سیشنز. آمین آمین. ہم سے قبول فرمائے جی. میرا ایک کویشچن ہے کہ جی جی. اعمال صالح اپنی ذات میں اچھے ہونے کے باعث مقبول الہی ہیں یا مقبول الہی ہونے کی وجہ سے صالح کہلاتے ہیں؟ دونوں بوتھ آر ٹرو. بیسیکلی اعمال صالحہ جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو ریلیجس ہیں، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پڑھنا. اور ایک وہ ہیں جو کہ مورل ہیں، یہ اپنی ذات میں امپورٹنٹ ہیں. اور جو ریلیجس ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے جانے کی وجہ سے اعمال صالحہ ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا ہوتا تو اعمال صالحہ میں قبلے کی طرف ڈائریکشن کر کے نماز پڑھنی، اور جتنی نماز اللہ تعالیٰ نے کہی ہوتی اتنی پڑھنی، وہی اعمال صالحہ ہوتا. لیکن یہ بات کہ آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو عدل کرنا چاہیے، یہ آپ کی فطرت کے اندر موجود وہ علم ہے جس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، چاہے آپ تک کوئی مذہبی ہدایت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو. تو ان دونوں کو ڈسٹنکٹ کر لینا چاہیے. یعنی یہ بات کہ مجھے اچھا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، تو جب بھی عمل کا دائرہ اصل میں ریلیجس پریکٹسز ہوگا تو وہ اچھا عمل اللہ تعالیٰ بتائیں گے. مثال کے طور پر اگر میں نے قسم توڑ دی ہے تو اس پر مجھے کیا اس کے لیے what should be the right penance for that. اگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، اور اس وجہ سے اب اس کے بارے میں میں ان چیزوں کو بہت زیادہ ریشنلائز نہیں کرنا پسند کرتا جی، کہ یہ 2 مہینے کے روزے کیوں ہیں یا 2.5 مہینے کی کیوں نہیں ہیں یا 60 دن کے بجائے 61 دن کیوں نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ میک مچ آف اے ڈفرنس. لیکن ریلیجس پریکٹسز میں جو چیزیں بہت زیادہ ریشنلائز ہونی چاہیے وہ بلیفس ہیں. آپ جو بلیف مانتے ہیں اٹ شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل. آپ کو اگر آپ کا بلیف آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ معافرے کی بات ہو جائے گی. اس کو میں بڑا سیریس ایشو سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں اس کی بڑی ترویج کی جاتی ہے کہ مذہب کا تعلق عقل و فطرت سے ہے. اس کو سمجھ لیں کہ مذہب کی کس چیز کا تعلق عقل و فطرت سے ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز اس وقت کیوں ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت کیوں جاری رہتی ہے، یہ بہت زیادہ فطرت اور عقل مجھے اس میں نہیں لگتی. یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ مجھے ایک خدا کو ماننا چاہیے یا مجھے خدا کو کیسا ماننا چاہیے یا خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے، this has to be rationalized. تو اس لیے آپ کی بات کا جواب مختصراً یہ ہے جی کہ 2 طرح کے اعمال ہیں. ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح قرار دیا ہے، اگر وہ نہ دیا ہوتا تو اصل میں وہ اعمال صالح ہوتے ہی نہ. اور ایک وہ ہیں جو کہ ہماری فطرت میں موجود ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ اس پر اپلائی کرتی ہے جو فطرت میں موجود ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس پر اپلائی کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دے دی ہے. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویشچن. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو مجھے پلیز بتائیے گا. نہیں، جزاک اللہ سر. موسٹ ویلکم جی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ جو ایک ارلیئر بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا جس میں آپ نے کیتھارسس اور غیبت کی بات کی تھی کہ آبویسلی یہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے کرنے کا. سو کرنے والے کے بارے میں تو ہمیں پتہ بھی ہے، اس کے بارے میں تو کافی سخت ہدایات بھی آئی ہیں دین میں کہ وہ کرنے والا جو ہے وہ اس کو مذمت کی گئی ہے. لیکن جو اس کے ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اگر آپ ریٹورٹ کرتے ہیں یا آپ اس محفل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا آپ غیبت کرنے والے کو جواباً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ تو غلط کام کر رہے ہیں، آپ تو مردہ گوشت کھا رہے ہیں اپنے بھائی کا وغیرہ وغیرہ، تو ایک طرح سے وہ ریاکشن ایک مورل ہائی گراؤنڈ دینے کے برابر ہو جاتا ہے، جو کہ میرے خیال سے خود ایز سچ دین میں انکریج نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر یا دوسرے سے زیادہ نیک ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو ایسے موقع پہ کیا ایک مناسب ریاکشن ہونا چاہیے اس شخص کا جو کہ غیبت کو سن رہا ہے لیکن وہ obviously وہ نہیں چاہتا کہ اس کو سنا جائے یا ایون اس کام کو پولائٹ طریقے سے ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ آئی تھنک ون آف دا اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. عدیل صاحب تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ. یعنی مورل ہائی گراؤنڈ کا تو میں بڑا سخت اس معاملے میں مخالف ہوں، لیکن ہو جاتی ہے یہ غلطی.
یعنی عام طور پر ادھر ہو جاتی ہے جدھر اپنے بچے بیٹھے ہوں یا چھوٹے بیٹھے ہوں تو ادھر یہ ہو جاتی ہے. لیکن واٹ یو ہیو جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس معاملے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ بجائے کہنے کے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہم کوشش کریں کہ اس موقع پر ایک تو جس وقت غلطی ہو رہی ہو اس موقع پر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. یعنی ٹرائی ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ، ٹرائی ناٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ، بٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو کریکٹ دیٹ. وہ جس وقت ہو رہی ہوتی ہے غلطی اس وقت اگر آپ کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں عام طور پر لوگوں کی ایگو آڑے آ جائے گی اور آپ شاید بات آرگومنٹ تک پہنچ جائے. when people are willing to listen to others، جس وقت ہم سچویشن سے نکل جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے آمادگی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جدھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مثال کے طور پر کہ یار کل میرے ساتھ یہ ہو گیا، یار میں کل یہ کر بیٹھا، تو اس میں بجائے اس کی کہ ٹیکنگ دا مورل ہائی گراؤنڈ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یار ایک ہمبل گراؤنڈ لے کر یہ بتاتے ہیں کہ کل میں نے یہ غلطی کر دی اور اس سے میں نے یہ ریکگنائز کیا کہ یار یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے میں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. تو کوشش کریں کہ وہ اپنے طرف، بیکاز دس از ویئر دا ادر پرسن ول فیل لیس ڈیفینسو، اور وہ آپ کو شاید انکریج کہ ہاں یار یہ ہم سے بھی ہو جاتی ہے، ہی ول ہمسیلف ٹرائی ٹو sort of look at the whole situation in a more neutral way. یہ میری سجیشن ہے جی بہرحال. اور میں آپ کی بات سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ عام طور پہ کریکشن میں ہم اس حکمت کا خیال نہیں رکھتے کہ دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ایک کنسٹرکشن ہے جس کے اندر کر رہا ہے، اور اگر میں نے اس کو کرتے ہوئے مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اس چیز سے روکا ایک اپنے ساتھی کو کہ اس نے کہا کہ آج میرا بیٹا بڑی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، میں نے اس کو بڑا ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس نے اس پر میرے ساتھ آرگومنٹ شروع کر دی. یہ موقع نہیں ہے ڈانٹنے کا، ٹھیک ہے جی. اس کو اس وقت جو وہ کر رہا ہے اس وقت اس کی غلطی بتانے کی بجائے تھوڑا سا رک کے جب وہ اب گاڑی سے نکل کے اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور گفتگو کر رہا ہے، اس لیے میرے حساب سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ویئر ایور یو وڈ لائک ٹو ہیو دس انفلوئنس آف کریکشن از ٹو ہیو اے ویری گڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ، کہ جس میں کہ ایک ٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہو، جس میں کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سن کر ایک دم بھڑک نہ اٹھتے ہوں کہ یار یہ تو اب ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ جی، اینڈ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویسچن. پلیز ڈو لیٹ می نو. جی تھینک یو سر، بالکل شکریہ. موسٹ ویلکم جی.